اس اجلاس کی پہلی تقریر مربی سلسلہ اور صدر جماعت چیک ریپبلک مکرم مولانا کاشف جنجوعہ صاحب کریں گے۔ میں مکرم کاشف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، فی العرض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور اپنا ایک کشف بیان فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ کشفی حالت میں اس عاجز نے دیکھا کہ انسان کی صورت پر دو شخص ایک مکان میں بیٹھے ہیں، ایک زمین پر اور ایک چھت کے قریب بیٹھا تھا۔ تب میں نے اس شخص کو جو زمین پر تھا مخاطب کر کے کہا کہ مجھے 1,00,000 فوج کی ضرورت ہے، مگر وہ چپ رہا اور اس نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ تب میں نے اس دوسرے کی طرف رخ کیا جو چھت کے قریب اور آسمان کی طرف تھا، اور اسے میں نے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے 1,00,000 فوج کی ضرورت ہے۔ وہ میری اس بات کو سن کر بولا کہ 1,00,000 تو نہیں ملے گی، مگر 5,000 سپاہی دیا جائے گا۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگرچہ 5,000 تھوڑے آدمی ہیں، پر اگر خدائے تعالیٰ چاہے تو تھوڑے بہتوں پر فتح پا سکتے ہیں۔ اس وقت میں نے یہ آیت پڑھی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یعنی کہ کتنی ہی کم تعداد جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے کثیر التعداد جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ پھر ایک اور کشف حضور علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، طلوع شمس کا جو مغرب کی طرف سے ہوگا ہم اس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں، لیکن اس عاجز پر جو ایک رویا میں ظاہر کیا گیا وہ یہ ہے، جو مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت و کفر و ضلالت میں ہیں، آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ سامعین کرام، یہ وہ حیرت انگیز کشوف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو سن 1891 میں دکھائے تھے۔ نیز یہ کہ آج سے بالکل 143 سال قبل، یعنی 27 دسمبر 1891 کو جب پہلا جلسہ سالانہ خدا تعالیٰ کی اذن سے قادیان میں منعقد ہوا، جس میں 75 افراد شامل تھے، اور جہاں احراری یہ نعرے بلند کر رہے تھے کہ ہم نے یہ آواز قادیان سے باہر نہیں نکلنے دینی اور ہم اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، خدا کے فضل سے آج یہ صدائے حق چیک ریپبلک میں بھی الحمدللہ علی ذالک۔ حضرات،
آج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیت میں شامل ہونے کی بدولت یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس پہلے اور تاریخی جلسے میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار نشانوں میں سے کئی نشانات کہ آج کے دن چشمدید گواہ بن رہے ہیں، اور آج ہم پراگ چیک ریپبلک میں بھی کئی ممالک کی شمولیت کے ساتھ ان برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اس عاجز کی خوش بختی ہے کہ آج اس تاریخی جلسہ میں نظام جماعت کی برکات کے موضوع پر خاکسار کو اپنی گزارشات پیش کرنے کا ارشاد ہوا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ وعلیہ توکلت والیہ انیب۔ خاکسار نے اپنی تقریر کے آغاز میں جو تلاوت کی ہے وہ سورۃ جمعہ کی آیات 1 تا 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب واقف ہیں کہ جس بابرکت نظام میں ہم شامل ہیں یہ ایک خدائی نظام ہے۔ اس کی بنیاد خدا تعالیٰ نے خود رکھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جس نظام کو ہم نے مانا ہے اور جس میں ہم پروئے ہوئے ہیں، یہ ایک انسان کے ہاتھ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اس خدائے ذوالجلال کے کرشمے ہیں جن کو ہمیں ماننے اور سمجھنے کی توفیق ملی ہے۔ اس پاکیزہ ماحول نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چمکتے ہوئے ستارے بنا دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ گواہی فرما دی، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابہ کا نقشہ اپنے عربی قصیدہ میں کچھ یوں کھینچا ہے کہ صادفتہم قوما کروس ذلتاً فجعلتہم کسبیکۃ الاکیانی، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ان کو یعنی صحابہ کو گوبر کی طرح ذلیل قوم پایا تھا، پس تیرے نورانی وجود نے انہیں خالص سونے کی ڈلی کی مانند بنا دیا۔ پس صحابہ کرام نے ایک مقدس نورانی ماحول اور بابرکت نظام میں پرورش پا کر وہ عظیم مقام حاصل کیا جس کا تصور بھی دلوں کو سرشار کر دیتا ہے۔ اسی طرح آج بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کی رہنمائی میں اور بابرکت نظام میں پروان چڑھنے کی بدولت ہمارے درمیان بھی ہیرے کی مانند شخصیات موجود ہیں۔ ایک تازہ مثال ہمارا پیارا بھائی طالع شہید ہے۔ بس یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نظام کی مکمل اطاعت میں ہمارے اندر وہ اعلیٰ صفات پیدا ہو سکتی ہیں جس کا اسلام ہم سے متقاضی ہے۔ وہ اعلیٰ معیار جو صحابہ کرام نے اپنے وقت میں دکھائے وہ آج بھی اسی طرح ممکن ہے، بشرط یہ کہ تقویٰ سے کام لیا جائے، اپنا تزکیہ نفس ہو اور نظام کو خدائی نظام سمجھا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے۔ بس خدا تعالیٰ کے ماموروں میں ایک قوت جاذبیت ہوتی ہے، اس مقناطیسی قوت کے باعث لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو دین اسلام کی سر بلندی اور شوکت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے وجود نے ایک بار پھر اس سنت الہی پر مہر تصدیق ثبت فرمائی
کہ خدا تعالیٰ کے فرستادے ہی غالب آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گمنامی کے زمانے میں جو خوشخبری عطا فرمائی ہے وہ یہ تھی کہ یاتی کا من کل فجن عمیق و یاتون من کل فجن عمیق، یعنی لوگ دور دراز علاقوں سے آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ یہ الہام ہر نئے دن نئی شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے، اور آج یہ جلسہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ احباب سارے آئے، تو نے یہ دن دکھائے، تیرے کرم نے پیارے یہ مہرباں بلائے۔ یہ دن چڑھا مبارک، مقصود جس میں پائے، یہ روز کر مبارک سبحانہ من یرانی۔ سامعین کرام، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آگے سورۃ الجمعہ میں فرماتا ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، یعنی اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اسے بھیجے گا جو ابھی تک ان سے ملی نہیں، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اسلام کے تنزل کے وقت اپنے عظیم روحانی فرزند جلیل کے آنے کی بشارت دی، اور فرمایا کہ وہ احیاء دین اور قیام شریعت یعنی اسلام کی نشت ثانیہ کا مشن لے کر کھڑا ہوگا، اور وہ ایک الہی نظام کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ بس قرآن کریم پر غور و تدبر، احادیث نبویہ کے مطالعہ اور بزرگان امت کے رویا اور کشوف اور بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت 13ویں صدی ہجری کا آخری حصہ یا 14ویں صدی ہجری کا ابتدائی حصہ ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے وقت کی بدحالی اور انسانوں کی بدعمالی کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ عین حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں پورا ہوا، اور سب لوگ پکار کر زمانے میں عدل و انصاف اور روحانیت کے فقدان کا رونا رو رہے تھے۔ مثلا مولانا حالی نے کہا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ اور علامہ اقبال نے مسلمانوں کی حالت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اس زمانے کی علامات سمجھنے کے باعث مسلمان اکابرین شدت سے آنے والے موعود کا انتظار کر رہے تھے، اور خدا تعالیٰ سے التجائیں کر رہے تھے کہ آنے والے موعود کو جلد ظاہر فرما، اور ہمیں بھی ایک بابرکت نظام کے حصہ میں شامل کر۔ یارو، مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے، آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ حضرات، مسلمانوں کی یہ بے چینی اور مسیح موت کا انتظار بلا وجہ نہ تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس موت کی آمد کا وقت واقع ہو چکا تھا۔ چنانچہ پیش گوئیوں کے عین مطابق 14ویں صدی کے سر پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام صادق حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الصلاۃ والسلام نے قادیان کی ایک چھوٹی سی بستی سے یہ اعلان کیا کہ میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار، کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی قدم بھرتی ہے یہ باد بہار۔ قوم کے لوگوں ادھر آؤ، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار۔ مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں ایک یہ پیش گوئی ہے، میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس پیش گوئی پر 25 برس گزر گئے ہیں، یہ اس زمانے کی ہے جب کہ میں کچھ بھی نہ تھا۔ اس پیش گوئی کا ماں حاصل یہ ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ باعث سخت مخالفت بیرونی اور اندرونی کے
کوئی ظاہری امید نہیں ہوگی کہ یہ سلسلہ قائم ہو سکے، لیکن خدا اپنے چمکدار نشانوں سے دنیا کو اس طرف کھینچ لے گا اور میری تصدیق کے لیے زور آور حملے دکھائے گا، جیسا کہ اس پیشگوئی میں بیان فرمایا۔ خدا نے محض اپنی قدرت نمائی سے اس جماعت کو قائم کر دیا، ورنہ باوجود اس قدر قومی مخالفت کے یہ امر محالات میں سے تھا کہ اس قدر جلدی سے کئی لاکھ انسان میرے ساتھ ہو جائیں، اور مخالفوں نے بتھیری کوششیں کی مگر خدا تعالیٰ کے ارادے کے مقابل پر ایک پیش نہ ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلسلہ بیعت کا آغاز فرمایا تو اس جماعت کے قیام کی غرض و غایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ بیعت سے اصل مدعا یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنے راہبر کی غلامی میں دے کر وہ علوم اور معارف اور برکات اس کے عوض میں لیوے جن سے ایمان قوی ہو اور معرفت بڑھے اور خدا تعالیٰ سے صاف تعلق پیدا ہو۔ سامعین کرام، الہی جماعت کا سورہ امتیاز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک واجب الاطاعت امام کے تابع ہوتی ہے۔ امام کے بغیر جماعت کا تصور ہی غلط ہے۔ جب تک نبی زندہ ہے، نبی ان کا امام ہوتا ہے، اور نبی کی وفات کے بعد اس کا خلیفہ ان کا امام ہوتا ہے۔ یہ خلافت حقہ وہ عظیم الشان اور بابرکت پاک اور مقدس روحانی امامت ہے جسے آسمانی تائیدات حاصل ہیں، اور جس کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کے تازہ بتازہ نشانات کو دیکھتے اور ان سے اپنے ایمانوں میں تقویت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سلسلے کے قیام سے وابستہ جو خواہش تھی کہ اس کے افراد ایسے ہوں جو اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آوے۔ بس یہ ہمارا مشاہدہ ہے اور روزمرہ کا تجربہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک خواہش خلافت حقہ اسلامیہ کے تابع قائم نظام جماعت کے ذریعے بڑی عظمت اور شان سے پوری ہو رہی ہے۔ مشہور و معروف مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان بغیر مرشد کے کسی راہ پر چل پڑے تو منزل مقصود تک پہنچنے میں اسے 100 سال لگ جائیں گے، جبکہ کہ راہ 2 دن سے زیادہ کا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے راضی ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اسے اہل اللہ اور اس کے خاص بندوں سے ملنے کا شرف عطا کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی زمین میں ایک عالم مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ جسے خیر دینا چاہے تو اس روشنی میں سے اسے حصہ دیتا ہے، اور تربیت کرنے والے بزرگ کے ساتھ رہنا ترقی اور تربیت کا باعث بنتی ہے۔ بس عارفین کی صحبت تجھے واصلین کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ حضرت مسلم موعود اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور جماعت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہم ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں، مگر تم نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ تبلیغ کس طرح ہو رہی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مرکز ہے جس کے ماتحت وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کا درد ہے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اجتماعی طور پر اسلام کے غلبہ اور اس کے احیاء کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بظاہر چند افراد نظر آتے ہیں، مگر ان میں ایسی قوت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بڑے بڑے اہم کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ جس طرح آسمان سے پانی قطروں کی صورت میں گرتا ہے، پھر وہیں قطرے دھاریں بن جاتی ہیں، اور وہیں دھاریں ایک بہنے والے دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح ہمیں زیادہ قوت اور شوکت حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں
خلافت کی نعمت عطا کی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اسلام کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک خلافت نہ ہو۔ ہمیشہ اسلام نے خلفاء کے ذریعے ترقی کی ہے اور آئندہ بھی اسی ذریعے سے ترقی کرے گا۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں بلائے، تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی زندگی اور موت کو رسول اور اس کے نائب کی آواز کے ساتھ منحصر کر دیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ خدا کا بے حد فضل ہے کہ اس نے ہمیں زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق دی، اور آج ہم دورہ خلافت میں حضرت خلیفۃ مسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی اقتداء میں روحانی ترقیات کا سفر کر رہے ہیں۔ پیارے آقا ہم سے ہر جمعے کو لائیو مخاطب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف کلاسز اور میٹنگ کے ذریعے ہمیں براہ راست ہدایات ملتی ہیں۔ مرکز، عمراء اور مربیان کے ذرائع سے ہماری روحانی اور جسمانی اصلاح کے پروگرام حضور انور ایدکم اللہ کی ہدایات پر منعقد ہوتے ہیں۔ کیا ہم اسی طرح نظام سے وابستہ ہیں جس طرح قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم میں اور ہماری نسلوں میں اطاعت کے وہ اعلیٰ معیار پائے جاتے ہیں جس کی نص صریح سے ہم سے توقع کی جاتی ہے؟ بس یاد رکھیں کہ خلافت وہ قلعہ ہے جس کی فصیلیں خوف کی دسترس سے بلند تر ہیں۔ وہ خوف خواہ منافقت کا ہو یا عداوت کا، جنگ کا ہو یا سیاست کا، کسی گروہ کی طرف سے ہو یا بادشاہت کی طرف سے، ہر حال میں خلافت امن کے حصار کا نشان ہے۔ بڑی سے بڑی حکومت بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جو حکومت بھی خلافت حقہ سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو گئی۔ یہ ایک ایسا شجرہ طیبہ ہے جو اس سے پیوند رکھتا ہے، خواہ وہ خطوط کے ذریعے سے ہی ہو، خواہ وہ حضور کے لیے دعائیں کر کے اپنے آپ کو حضور کی مجلس میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عافیت کے حصار میں رکھتا ہے اور اس کو دینی اور دنیاوی حسنات سے نوازتا ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم امام کے پیچھے پیچھے نہ چلو، ہرگز اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تم حاصل نہیں کر سکتے۔ پس اگر تم خدا تعالیٰ کی نصرت چاہتے ہو، یاد رکھو اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، کھڑے ہونا، چلنا، تمہارا بولنا اور خاموش ہونا میرے ماتحت ہو۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر حضور فرماتے ہیں کہ خلیفہ استاد ہے اور جماعت کا ہر فرد شاگرد۔ جو لفظ بھی خلیفہ کے منہ سے نکلے وہ عمل کیے بغیر نہیں چھوڑنا۔ بس وہ لوگ جو نظام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اندرونی فسادات کے ذریعے سے یا بیرونی کسی اور فتنہ سے ہو، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہتر پتہ ہے کہ نظام کو کیسے چلانا ہے، انہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ الفاظ غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک کتاب بنانے والا ہوں، اس میں ایسے تمام لوگ الگ کر دیے جائیں گے جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ کسی بازیگر نے 10 گز کی چھلانگ ماری ہے، دوسرا اس پر بحث کرنے بیٹھتا ہے، اور اس طرح پر کینہ کا وجود پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو بغض کا جدا ہونا مہدی کی علامت ہے، اور کیا وہ علامت پوری نہ ہوگی؟ وہ ضرور ہوگی۔ تم کیوں صبر نہیں کرتے؟ جیسے طبی مسئلہ ہے کہ جب تک بعض امراض میں کلا کما نہ کیا جاوے مرض دفع نہیں ہوتا۔ میرے وجود سے انشاءاللہ ایک صالح جماعت پیدا ہوگی۔ حضور
پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ باہمی عداوت یعنی باہمی جھگڑے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ بخل ہے، رعونت یعنی خود پسندی ہے، اور جذبات ہیں۔ حضور آگے فرماتے ہیں کہ میں نے بتلایا ہے کہ میں عنقریب ایک کتاب لکھوں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جماعت سے الگ کر دوں گا جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتے اور نہ پا سکتے ہیں اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے۔ جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ چند روزہ مہمان ہیں، جب تک کہ عمدہ نمونہ نہ دکھائیں۔ میں کسی کے سبب سے اپنے اوپر اعتراض لینا نہیں چاہتا۔ ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میرے منشا کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹہنی ہے۔ اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے؟ خشک ٹہنی دوسری سبز شاخ کے ساتھ رہ کر پانی تو چوستی ہے، مگر وہ اس کو سرسبز نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پس ڈرو، میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے گا۔ بس دوسروں میں غلطیاں کریدنے سے اپنے آپ پر نظر ڈالیں اور اپنی اصلاح کریں۔ بہادر شاہ ظفر لکھتا ہے کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ بس ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ خشک ٹہنی مت بنے، ورنہ خدا اس ٹہنی کو کاٹ دیتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا، اور اس کی جگہ اور ٹہنیاں پھلوں اور پھولوں سے لدی ہوئی پیدا کر دیتا ہے، اور ایسی قومیں لے آتا ہے جو خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ خدائی کام ہیں جو رکتے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسمعوا واطیعوا وان ولی علیکم عبد حبشی کأن رأسہ ذبیبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو اور اطاعت کرو، چاہے تم پر ایک منقع سر والا حبشی غلام امیر مقرر کیوں نہ کیا جائے۔ یہاں پر واضح ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ امیر کو مقرر فرمانے کے کیے ہیں، لہٰذا اگر خلیفہ وقت بھی کسی شخص کو امیر مقرر فرمائے تو اسی میں برکت ہوگی کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو کہ ایک شخص کے ذریعے تمہاری جماعت کا شیرازہ قائم ہے۔ اتفاق بڑی نعمت ہے اور یہ مشکل سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے کہ تم کو ایک ایسا شخص دے دیا جو شیرازہ وحدت قائم رکھے جاتا ہے۔ وہ نہ تو نوجوان ہے اور اس کے علوم میں اتنی وسعت جتنی اس زمانے میں ہونی چاہیے، لیکن خدا نے موسیٰ کے عصا سے جو بے جان تھا، جو لکڑی تھی، اتنا بڑا کام لے لیا کہ فرعونیت کا کلا کما ہو گیا، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو انسان ہوں، پس کیا عجب کہ خدا مجھ سے یہ کام لے لے۔ تم اختلاف سے بچو، نکتہ چینی میں حد سے بڑھ جانا بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی توفیق سے سب کچھ ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ تم ادب سیکھو، یہی تمہارے لیے بابرکت راہ ہے۔ تم اس حبل اللہ کو آپ مضبوط پکڑ لو، یہ بھی خدا ہی کی رسی ہے جس نے تمہارے متفرق اجزاء کو اکٹھا کر دیا ہے، بس اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے بادشاہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ایک کیا ہے، پھر اس کے مرنے کے بعد میرے ہاتھ پر تم کو تفرقہ سے بچایا۔ اس نعمت کی قدر کرو اور نکمی بحثوں سے بچو۔ بس نظام جماعت کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ ہم ایک والی رکھتے ہیں، ہمارا ایک امام ہے جو خدا داد تقویٰ اور بصیرت اور نور فراست سے افراد جماعت پر گہری نظر رکھتا ہے۔ ہمارے امام افراد جماعت کو ہر قسم کے معاشرتی اور اخلاقی کمزوریوں اور سماجی برائیوں سے بچاؤ اور دنیا میں پھیلے ہوئے مختلف امراض جسمانی اور روحانی سے حفاظت
اور ہر قسم کی آفات و مصائب سے بچانے اور اصلاح نفوس کے لیے نہ صرف بار بار توجہ دلاتے ہیں اور اس غرض کے لیے قرآن و سنت اور حضرت مسیح السلام کی تعلیمات کی روشنی میں تفصیل سے رہنمائی عطا فرماتے ہیں، بلکہ افراد جماعت کو جادہ مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے بارگاہ احدیت میں اپنی متضرعانہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ نظام جماعت میں قائم متفرق شعبہ جات کو متحرک کرتے اور عملی اقدامات بھی فرماتے ہیں، اور اس طرح یہ قومی وحدت کا سبب بنتی ہے۔ خلافت اور وحدت و شیرازی بندی کے تعلق میں حضرت مصلح موعود اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ اسلام کے ایک حصہ کی جان ہے۔ مختلف حصوں میں مذاہب کا عملی کام منقسم ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ جس حصہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ وحدت قومی ہے۔ کوئی جماعت، کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ایک رنگ کی اس میں وحدت نہ پائی جائے۔ مسلمانوں نے قومی لحاظ سے تنزل ہی اس وقت کیا جب ان میں خلافت نہ رہی۔ جب خلافت نہ رہی تو وحدت نہ رہی، اور جب وحدت نہ رہی تو ترقی رک گئی اور تنزل شروع ہو گیا۔ کیونکہ خلافت کے بغیر وحدت نہیں ہو سکتی اور وحدت کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی۔ نری وحدت کے ذریعے ہی ترقی وحدت کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ جب ایک ایسی رسی ہوتی ہے جو کسی قوم کو باندھے ہوئے ہوتی ہے تو اس قوم کے کمزور بھی طاقتور کے ساتھ ساتھ آگے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھو، حضور اب مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو، اگر شاہ سوار کے ساتھ ایک چھوٹا لڑکا بٹھا کر باندھ دیا جائے تو لڑکا بھی اس جگہ پہنچ جایا کرتا ہے جہاں شاہ سوار کو پہنچنا ہوگا۔ یہی حال قوم کا ہے۔ اگر وہ ایک رسی سے بندھی ہو تو اس کے کمزور افراد بھی ساتھ دوڑے جاتے ہیں، لیکن جب رسی کھل جائے تو وہ کچھ دیر تک طاقتور دوڑتے رہتے ہیں لیکن کمزور پیچھے رہ جاتے ہیں، اور آخر کار نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی طاقتور بھی پیچھے رہنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فلاں جو پیچھے رہ گئے ہیں ہم بھی رہ جائیں۔ پھر ان لوگوں میں جو آگے بڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، چلنے کی قابلیت نہیں رہتی۔ مگر قومی اتحاد ایسا ہوتا ہے کہ ساری قوم چٹان کی طرح مضبوط ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کمزور بھی آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر حضور ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، اب اگر ہم آپس میں بھی پورا اتحاد و اتفاق نہ رکھتے ہوں تو پھر سچ مچ ہم میں سے بد نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت شیرازہ قومی کو مستحکم رکھنے کی تدابیر سوچتے رہیں، برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ایک بھائی سے کچھ غلطی ہوتی ہے تو دوسرا اسے بنظر عفو دیکھے۔ اختلاف رائے تو بری بات نہیں، مگر عام قومی معاملات میں ہماری تمام رائے اپنے امام کے سامنے ختم ہو جانی چاہیے۔ ہمیں ان کے حضور بڑھ بڑھ کر سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ دراصل ایک امام رکھنے والی جماعت کو تو بہت سی سہولتیں ہوتی ہیں، اس کے بہت سے کاموں کا بوجھ امیر کے سر پر ہوتا ہے۔ جب وہ کسی بات کو ضروری سمجھے گا تو خود اس کی تحریک فرمائے گا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خام خواہ اس میں دخل دیں؟ خلیفۃ مسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ نظام کی کامیابی اور ترقی کا انحصار اس نظام سے منسلک لوگوں اور اس نظام کے قواعد و ضوابط کی مکمل پابندی پر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور نظام جماعت سے ہمیشہ چمٹے رہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ نظام جماعت سے ہمیشہ چمٹے رہو، کیونکہ اب اس کے بغیر آپ کی کوئی بقا نہیں۔ بس پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ حضرات، بس حاصل کلام یہ ہے کہ نظام میں رہ کر نہ صرف ہماری بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کی حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے۔ ہمیں اتحاد اور یکجہتی پیدا ہوگی، دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا حصول ہوگا۔ مالی قربانی کے ذریعے ہم میں مالی کشائش اور خدا سے قربت پیدا ہوگی، امن اور انصاف کی فضا قائم ہوگی، ذہنی اور روحانی سکون کی ضمانت ہوگی، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ہوگی۔ مگر یہ باتیں ہم
تب کما حقہ ادا کر سکتے ہیں جب ہم اس نظام کی خلیفہ وقت کی اپنے بالا عہدے داران کی ہم مکمل اطاعت کرنے والے ہوں۔ اس کے لیے زہد، ہر کینہ اور تکبر سے پاک ہونا، اپنا تزکیہ نفس کرنا اور تقوی شرط ہیں۔ خاکسار آخر پر اپنی گزارشات پیارے آقا کے مبارک ارشاد اور نصائح پر کرنا چاہتا ہے۔ حضور نے اپنے ایک خطبہ جمعہ میں یوگانڈا کے دورے کے متعلق بیان فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ مثلاً یوگانڈا میں ہی جب ہم اترے ہیں اور گاڑی باہر نکلی تو ایک عورت اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے 2-2.5 سال کا بچہ تھا، ساتھ ساتھ دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی اپنی نظر میں بھی پہچان تھی، خلافت اور جماعت سے ایک تعلق نظر آ رہا تھا، وفا کا تعلق ظاہر ہو رہا تھا، اور بچے کی میری طرف توجہ نہیں تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا منہ اس طرف پھیرتی تھی کہ دیکھو، اور کافی دور تک دوڑتی گئی۔ اتنا رش تھا کہ اس کو دھکے بھی لگتے رہے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ آخر جب بچے کی نظر پڑ گئی تو بچہ دیکھ کے مسکرایا، ہاتھ ہلایا، تب ماں کو چین آیا۔ تو بچے کی چہرے کی جو رونق اور مسکراہٹ تھی وہ بھی اس طرح تھی کہ جیسے برسوں سے پہچانتا ہو۔ تو جب تک حضور فرماتے ہیں کہ جب تک ایسے مائیں پیدا ہوتی رہیں گی جن کی گود میں خلافت سے محبت کرنے والے بچے پروان چڑھیں گے، اس وقت تک خلافت احمدیہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ تو ایسے ایمان لانے والوں کو جو عمل صالح بھی کر رہے ہوں اپنی قدرت دکھاتا ہے اور اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ بس اپنے پر رحم کریں، اپنی نسلوں پر رحم کریں، اور فضول بحثوں میں پڑھنے کی بجائے یا ایسی بحثیں کرنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اور وعدے پر نظر رکھیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کو مضبوط بنائیں۔ جماعت اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت پھیل چکی ہے، اس لیے کسی کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہمارا خاندان، ہمارا ملک یا ہماری قوم ہی احمدیت کے علمبردار ہیں۔ اب احمدیت کا علمبردار وہی ہے جو نیک اعمال کرنے والا ہے اور خلافت سے چمٹا رہنے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم اس بابرکت جلسہ سے وہ روحانی مائدے حاصل کرنے والے ہوں جس کی توقع ہمارے پیارے امام حضرت سیدنا خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز ہم سے رکھتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا نعرہ الحمد للہ رب تکبیر، العالمین۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، اسلام احمدیت، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔